اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والدین کے حقوق اور اولاد کی ذمہ داریوں کے حوالے سے، جس کے مؤلف ہیں مولانا ہارون معاویہ۔ آج ہمارا ٹاپک ہے، موضوع ہے ہمارا والدین کی اطاعت کیجیے۔ ہر بیٹے پہ ایک ذمہ داری یہ بھی ہے کہ وہ ماں باپ کی دل و جان سے اطاعت کرے، یعنی کبھی ان کا کہا نہ موڑے۔ یقیناً والدین ہمیشہ اپنے بیٹے کی بھلائی کے خواہاں ہوتے ہیں، اس لیے والدین کے حکم میں بھلائی ہی مضمر ہے۔ چنانچہ والدین کی اطاعت کرنا ضروری ہے، اور اگر زندگی میں کبھی وہ موڑ آ بھی جائے کہ جب بعض دفعہ ایسا ہوگا کہ جب والدین کو زیادتی کر رہے ہوں گے، تو تب بھی خوشی دلی سے ان کی اطاعت کرنی چاہیے۔ اپنے آپ کو سمجھا کر اور ان کے عظیم ترین احسانات کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کے تمام مطالبات سر تسلیم خم کر دینا چاہیے، چنانچہ وہ مطالبات بیٹے کے ذوق اور مزاج پر گراں ہوں، لیکن بشرطے وہ دین کے خلاف نہ ہو۔ چنانچہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ یمن کا ایک آدمی رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا، یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ تو اس نے کہا کہ جی ہاں، میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے پوچھا کہ یمن میں تمہارا کوئی ہے؟ تو اس نے کہا جی ہاں، میرے ماں باپ ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا تو انہیں تمہیں اجازت دے دی ہے؟ تو اس نے کہا کہ نہیں، یعنی میں نے ان سے اجازت نہیں لی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اچھا تم ان کے پاس جاؤ اور ماں باپ سے اجازت لو، اگر وہ اجازت دے دیں تب تو جہاد میں شرکت کرو، ورنہ ان کی اطاعت کرو اور ان کی خدمت کرتے رہو اور ان کے ساتھ سلوک کرتے رہو۔ باحوالہ ابو داؤد شریف۔ والدین کی اطاعت کا اسلام نے کس قدر اہتمام سے حکم دیا ہے، اس کا اندازہ اس حدیث سے لگایا جا سکتا ہے کہ ایک شخص میلوں دور سے آتا ہے اور چاہتا ہے کہ رسول اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں دین کی سربلندی کے لیے جہاد میں شریک ہو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخص کو لوٹا رہے ہیں اور فرماتے ہیں، جہاد میں شرکت بھی تم اسی صورت میں کر سکتے ہو جب تمہارے ماں باپ تمہیں اجازت دیں۔ چنانچہ معلوم ہوا ماں باپ کی اطاعت کرنا بھی ایک اہم ذمہ داری ہے، اور اسلام نے اس کا حکم دیا ہے۔ اگر والدین کی اطاعت کے بغیر اور انہیں ناراض کر کے کوئی صالح کام بھی کیا، تب بھی یہ نافرمانی کی پکڑ کا باعث ہوگی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو والدین کی اطاعت کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ والدین کی اطاعت اور جدید سائنس۔ روحانیات کے مشہور ماہر ڈاکٹر نکلس ڈیوز اور نفسیات کے ماہر استاد پروفیسر ملن کیم کی رپورٹ اور ریسرچ بغور دیکھی جائے تو دونوں کی باتیں آہنگ ہیں۔ ان کی رپورٹ کے مطابق والدین جوں بوڑھے ہوتے جاتے ہیں، ان کی محبت بڑھتی رہتی ہے، اور والدین کی محبت کی نگاہوں میں ایک روشنی کا پیٹرن بن کر اولاد کے حق میں صحت اور تندرستی کا باعث بنتا ہے۔ والدین ہزاروں میل دور اپنی نیک تمناؤں کے ذریعے غیر مرئی شعاؤں کا سلسلہ اولاد تک پہنچاتے رہتے ہیں۔ چاہے والدین بیمار ہوں، لیکن ان میں غیر مرئی شعاؤں کی طاقت ہرگز کمزور نہیں ہوتی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ والدین اگر قریب ہوں تو ان کی محبت بری شعائیں جسم اور اعصاب کی تقویت اور لچک کا باعث بنتی ہیں، اور والدین کا لمس ذہنی عوارضات کو ختم کرتا ہے، نفسیاتی الجھن کو دور کرتا ہے اور جسم غیر فانی ہو جاتا ہے۔ میں جب اپنی ماں سے محبت بری نگاہیں ملاتا ہوں تو میرے اندر قرار و سکون کی لہر داخل ہو جاتی ہے۔ باحوالہ اسلام مشترکین۔
तमाम मगरबी माहिरीन मुसलसल तहकीक के बाद इस बात पर पहुँचे हैं कि वालिदैन की ताबेदारी गैर मरी शुआओं के यूनिट में हलचल पैदा करती है और फिर उससे मुस्बत गैर मरी शुआएँ निकल कर इंसान के जिस्म में दाखिल होकर उसकी सेहत और तंदुरुस्ती का बायस बनती है और यही शुआएँ उसके गिर्द एक मजबूत मरकज़ कायम करके उस मसाइब, आफात और तकलीफ़ से बचाती हैं। फिर जब यही आदमी नाफरमानी करता है तो उस वक़्त भी वालिदैन की गैर मरी शुआओं के यूनिट में हलचल पैदा होती है, लेकिन चूँकि वालिदैन का गुस्सा, गम और फरियाद शामिल होती है, इसलिए इस यूनिट से मनफी शुआएँ निकल कर उसको नुकसान पहुँचाती हैं। चनाचे प्रोफेसर डॉक्टर नूर अहमद साहब फरमाते हैं कि बतौर डॉक्टर हमने अपने सामने हर किस्म के लोग मरते देखे हैं। बाज़ अमात हम सब के लिए एक सबक छोड़ जाती है। ये देखने में आया है कि जो लोग वालिदैन से नेक सलूक करते हैं, अल्लाह ताला उनके इस दुनिया के मसाइल भी हल कर देते हैं, हत्ता कि ऐसे मौज़ूदी अमराज़ हैं जिनका हमारे पास इलाज नहीं, अल्लाह ताला उनको शिफा देते हैं और अच्छी मौत नसीब होती है। और जो लोग अपने वालिदैन के साथ बदसलूकी करते हैं उनको दुनिया ही में सज़ा मिलती है, बुरी मौत मरते हैं। अल्लाह ताला हम सब को वालिदैन की नाफरमानी से बचाए, आमीन। बाहवाला सुन्नत नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और जदीद साइंस। अतात वालिदैन ज़रूरी है। वालिदैन का हक़ ये है कि उनकी ज़िंदगी पर अतात की जाए। अतात का मतलब ये है कि इस्लाम के दायरे में जो भी हुक्म दें उसे तस्लीम किया जाए और उनका हर कहना माना जाए, बशर्ते कभी ईमान के तकाज़ों के ख़िलाफ़ ना हो। औलाद के लिए माँ बाप दोनों की अतात लाजम है, क्योंकि उन्होंने औलाद की परवरिश की, उनकी तरबियत हर लिहाज से पैसा खर्च किया और ज़िंदगी भर उनके हकूक़ पूरे किए। इसलिए वालिदैन जब भी औलाद को बुलाएं तो उसे हाज़िर होना चाहिए। ढेरों नेकियों के लिए 5 अमाल। बाज़ उलमा ने लिखा है कि 5 चीज़ें ऐसी हैं जिस पर दुआम और इस्तिक़लाल से अल्लाह जल शाना के यहाँ ऐसी नेकियाँ मिलती हैं कि ऊंचे ऊंचे पहाड़ और उनकी वजह से रिज़्क़ में भी वसअत होती है। नंबर 1, सदका की मदामत थोड़ा हो या ज़्यादा। नंबर 2, सुलह रहमी पर मदावत चाहे कलील हो या कसीर। नंबर 3, अल्लाह के रास्ते में जहाद करना। नंबर 4, हमेशा बावज़ू रहना। नंबर 5, वालिदैन की फर्मा बरदारी पर मदामत करना। बावाला फ़ज़ाइल सदाक़त। इसके लिए आज का इतना ही। कल इंशाअल्लाह ताला एक नए मौजू के साथ दोबारा आ दूँगा। उस वक्त के लिए खुदा हाफिज़।